اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم معلم قرآن یونٹ نمبر 5 میں سبق نمبر 3 کو پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 49 کو دیکھیے، ہمارے پاس ہے لفظ المسلمون، اجر المسلمین۔ المسلمون کا مطلب ہے مسلمان یا اسلام لانے والے۔ اسی لفظ کو آگے کس طرح سے چینج کیا گیا ہے؟ اجر المسلمین، مسلمانوں کا اجر۔ درج ذیل کالموں میں جمع کے لفظ میں ہونے والی تبدیلی نوٹ کریں۔ اسٹوڈنٹس، یہ ایک کالم آپ لوگوں کو دیا گیا ہے، اسی کالم کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے باقی تمام الفاظ کا ترجمہ ان کے سامنے کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ اس کالم کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے اس کالم پر غور کریں، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، ٹھیک ہے؟ تو کالم 1 اور کالم 2 کی طرف دیکھیں۔ مثال نمبر 1 ہے المحسنون، احسان کرنے والے۔ اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا اجر، ٹھیک ہے؟ یہاں پر وہی سبق نمبر 2 کے جو الفاظ تھے واو اور نون کے اضافے کے ساتھ، یہاں پہ بھی وہی الفاظ ہے، لیکن فرق صرف کیا آ گیا ہے، یہاں پہ یا اور نون کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اس جمع کے لفظ سے پہلے لفظ اجر کا اضافہ کیا گیا ہے، جس سے اس کا ترجمہ چینج ہو گیا، ٹھیک ہے؟ بڑھ گیا اس کا ترجمہ۔ مثال نمبر 2 میں الظالمون، ظالم لوگ۔ جزاء الظالمین، ظالموں کی جزا۔ یہاں پر دیکھیے الظالمین، جسٹ الظالمین اگر ہم لکھیں گے تو پھر یہاں پر اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ظالموں۔ لیکن اگر ہم جزاؤں کا اضافہ کریں گے اس کے ساتھ تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ظالموں کی جزا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مثال نمبر 3 کو دیکھیے المؤمنون، مؤمنین یا اہل ایمان۔ اسی ورڈ کو کالم نمبر 2 میں کس طرح سے چینج کیا گیا ہے؟ سبیل المؤمنین، مومنوں کا راستہ، ٹھیک ہے؟ سبیل المؤمنین، مومنوں کا راستہ۔ یہاں پر لفظ سبیل لگا کے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا بنے گا؟ مومنوں کا راستہ۔ تینوں مثالوں میں پہلے کالم میں واو اور نون کے اضافے سے بننے والے جمع کے الفاظ ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھنا ہے کہ واو اور نون جن الفاظ کے آخر میں لگیں گے وہ جمع کے الفاظ ہوں گے۔ دوسرے کالم میں ان تینوں الفاظ کی طرف کوئی نہ کوئی لفظ منسوب ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پہ پہلا مثال ہے اجر المحسنین، یعنی احسان کرنے والوں کا اجر، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں محسنین کی طرف جو ہے کون سا لفظ منسوب ہوا ہے؟ اجر۔ اسی طرح مثال نمبر 2 میں الظالمون، تو الظالمین کے ساتھ جو ہے کون سا لفظ منسوب ہوا ہے؟ جزاء۔ اسی طرح مثال نمبر 3 میں المؤمنون، المؤمنون کے ساتھ جو ہے لفظ سبیل منسوب ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اگر یہ ایسی جمع کی جانب کوئی لفظ منسوب ہو جائے تو واو اور نون تبدیل ہو کر یا اور نون بن جاتے۔ یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کریں تو یہ مشکل نہیں ہے، یہاں پر صرف اور صرف درمیان سے واو کو ہٹایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور واو کی جگہ یا کو لگایا گیا ہے، تو اس سے یہ کیا بن گئے؟ یا نون۔ یہ صرف ایک لفظی تبدیلی ہے، اس کا معنی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح بننے والے قرآن قطعوں کو آپ بآسانی سمجھ کر ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پیج نمبر 50 اور پیج نمبر 51 کا ترجمہ کر کے ان عربی الفاظ کے سامنے لکھنا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔